اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دنیا میں جنت سے آنے والا پتھر حجر اسود ہے جو کہ بیت اللہ میں استادہ ہے، جس کے بارے میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ سنن ترمذی 877۔ حج یا عمرہ کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 666 میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استعلام کیا۔ سنن ترمذی 961۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ حجر اسود جو کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، اس کے 3 بڑے اور کئی مختلف شکلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول دائرہ بنا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغربی کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 878۔ ایک حدیث کے مطابق حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 959۔ فرینڈ، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید اسلامک اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔